نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا رجل بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. قال الله عز وجل في القرآن الحكيم فنقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ثبتنا عند الموت بلا اله الا الله اللهم اجعلنا من الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمين يا رب العالمین. حضرت کی تعریف حمد و ثنا ابتدائی پڑھائی اس رب العالمین کے لیے ہے جو ہم سب کا رب ہے, ہم سب کا پالنے والا ہے. آج انشاءاللہ تعالیٰ آپ سب کے سامنے سورہ بنی اسرائیل سے چند باتیں کی جائے گی. اللہ سے دعا ہے کہ یا رب العالمین جو ہم آپ سے کہیں اسے صحیح صحیح بولنے کی اور صاف صاف بولنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. سامنے کام ویسے تو اللہ قرآن میں بہت جگہ بہت مقام پر یہ فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن کو ایسا بنایا, ہم نے قرآن کو ایسا بنایا ہے اور ہم نے قرآن کو اس چیز کے لیے نازل کیا ہے. اور اللہ جو مین بات کرتے ہیں وہ گائیڈنس کے لیے یعنی ہدایت کے لیے. لیکن اللہ قرآن میں یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ کون سی ایسے سمٹمس ہیں, کون سی ایسی باتیں ہیں جس سے لوگ اس قرآن سے دور بھاگتے ہیں, اس قرآن کو جاننے کے باوجود بھی اس سے منہ موڑتے ہیں, روگردانی کرتے ہیں. اور اسی سلسلے میں اللہ سورہ بنی اسرائیل میں یہ ڈسکس کرتے ہیں, یہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ جو ہے اپنے نبی کو کیوں ٹھکراتے ہیں اور وہ کیا کیا ایکسکیوز دیتے ہیں, مطلب وہ کیا ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہم کسی کو نبی مان لیں. یعنی ہم بات کر رہے ہیں obviously محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی جب محمد رسول اللہ نے مکے میں سب سے جو انہوں نے تبلیغ شروع کی تو مشرکین مکہ نے خاص کر کے قریش کے سرداروں نے قرآن کو اور محمد رسول اللہ کو ماننے سے انکار کر دیا. اور ان کا جواب کیا تھا؟ اور ان کا جواب تا وقت تک اس قرآن میں اللہ نے اس کو ریکارڈ کر دیا اور تا قیامت تک اس ریکارڈ کو, اس بات چیت کو, اس اسٹیٹمنٹ کو, ان کے جو روگردانی ہے وہ اللہ قرآن میں ریکارڈ کر لیا اور کہتا ہے وہ تا قیامت تک کے لیے ویلڈ رہے گا کہ اس وقت کے لوگ ایک نبی کے بارے میں کیا سوچتے تھے اور ابھی کیا سوچتے ہیں, قیامت تک لوگ کیا سوچیں گے. تو دیکھیے اللہ کیا کرے کہ یہ قرآن انہوں نے کہا کہ ہم آپ پر ہرگز ایمان لانے کے نہیں, آپ ہمارے لیے زمین میں کوئی چشمہ جاری نہ کر دیں. یعنی یہ کون اس کو کہہ رہے ہیں, کون یہ بات کہہ رہا ہے؟ یہ قریش یعنی مشرکین مکہ, یہ محمد رسول اللہ کو یہ بات کہہ رہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر ہم ایمان تب تک نہیں لائیں گے جب تک کہ آپ زمین کو پھاڑ کر ایک چشمہ جاری نہ کر دیں. یعنی وہ لوگ صرف جو اللہ کے رسول پر قرآن نازل ہو رہا تھا اس پر وہ مطمئن نہیں تھے. یعنی انہیں کچھ معجزات کی ضرورت تھی اور وہ لوگ یہ بھی کہا کرتے تھے کہ ہم اسے کیسے نبی مان لیں, یہ تو ہماری بھی ہے, یہ کل کا بچہ کہہ رہا ہے کہ تم مجھے مان لو, تم مجھے نبی مان لو, تم کامیاب ہو جاؤ گے, ہم تو اس کو نہیں مانیں گے. اور ایک بات میں کیا کہ اور سارے انبیاء نے کچھ معجزات لائے تھے, جیسے
موسیٰ علیہ السلام اللہ سے بات کرتے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام کے قوم نے بھی دیکھا تھا کیا ایک سمندر کو پھاڑ کر راستہ، وہ بھی یعنی موسیٰ علیہ السلام کے سارے قوم نے وہ معجزہ دیکھا تھا. یہ کیوں بتا رہے اس میں کام ہے اس لیے. اور من و سلوہ یعنی آسمان سے ان کو کھانا ملتا تھا موسیٰ علیہ السلام کے قوم کو، یعنی اور بہت سارے قوم جیسے عیسیٰ علیہ السلام کی قوم، عیسیٰ علیہ السلام کی قوم یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ دیا گیا تھا کہ وہ مردے کو بھی زندہ کر دیتا اللہ کے حکم سے، اور بیماری کو وہ شفا دے دیتے اللہ کے حکم سے. یعنی جتنے بھی نبی آئے ان کو کچھ نہ کچھ معجزات ملی. اسی لیے اسی بہانے پر مشرکین مکہ نے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہا کہ آپ کو ہم تبھی مانیں گے جب آپ ہمیں کچھ معجزات دکھائے. اور سب سے پہلا کیا کہ آپ زمین کو پھاڑ کر ہمارے لیے نہریں جاری کر دیں یا چشمہ جاری کر دیں. اس کے بعد یا خود آپ کے لیے ہی کوئی باغ ہو کھجوروں اور انگوروں کا، اور اس کے درمیان آپ بہت سی نہریں جاری کر دکھائے. یعنی کہ آپ اگر آپ زمین کو نہیں اگر آپ زمین کو پھاڑ کر معجزہ نہیں دکھا سکتے تو آپ خود کے لیے ہی ایک باغ کیوں نہیں لیتے؟ آپ خود کے لیے کون سی باغ جس میں کھجور ہو، جس میں انگور ہو اور اس میں نہریں جاری ہو. آپ کے لیے یہ کیوں نہیں؟ آپ جو کہہ رہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو آپ اتنے غریب کیوں ہیں؟ اور یہ بھی بہانا تھا کیا کہ یہ جو کہہ رہا ہے یہ تو غریب ہے. ہم میں بہت سارے لوگ ہیں جو بہت امیر ہیں، ان پر اللہ نے وہی کیوں نہیں نازل کیا اس غریب پر. اور ہاں یہ بات صحیح ہے، محمد رسول اللہ بہت غریب تھے اور بہت سارے صحابہ بہت غریب تھے. تو یہ بہانا تھا ان کا. اور کیا کہتے ہیں؟ یا آپ آسمان کو ہم پر ٹکڑے ٹکڑے کر دے جیسا کہ آپ کا گمان ہے، یا آپ خود اللہ تعالیٰ کو اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لا کر دیں. سبحان اللہ، یہ اسٹیٹمنٹ بہت بڑا ہے. کیا کہ آپ جیسے کہ یعنی محمد رسول اللہ جب قرآن پڑھتے تھے اور اس میں قیامت کا ذکر ہے کیا ہے کہ قیامت کے دن یہ آسمان ٹوٹ کے ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، یہ پہاڑ یہ زمین یہ سب کچھ نصف و نابود ہو جائے گا. تو آپ جو یہ گمان کر رہے ہیں تو آپ ایک کام کیوں نہیں کرتے؟ آپ آسمان کو ہم پر ٹکڑے ٹکڑے کر گرا کیوں نہیں دیتے؟ اور اس سے اور قرآن کی ایک بات یاد آئی، وہ لوگ کہا کرتے تھے کہ اگر آپ صحیح میں اللہ کے رسول ہیں تو آپ اللہ کا عذاب ہم پر لا کے دکھائیے، تب ہم مانیں گے اللہ کے رسول ہیں. اور آپ کو بتا دیں یہ کب، یہ جتنے بھی اسٹیٹمنٹ پڑھے یہ کب اللہ کے رسول کو بیان دکھانے کے لیے کہا گیا؟ جب وہ لوگ ہار گیا. یعنی جب لوگ مکہ میں جب لوگ مسلمان بننے لگ رہے تھے اور سردار لوگ جو قریش کے سردار ہیں وہ لوگ کنٹرول نہیں کر پا رہے تھے. اور خاص طور پر جب عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ جب وہ مسلمان بنے تب ان کا اور دماغ گھوم گیا اور وہ لوگ یہ سارے چیز کو کہہ رہے. اور تو کیا کہتے ہیں کہ یا احکام دیجیے، آپ اللہ کو ہمارے سامنے لا کھڑا کیجیے یا آپ فرشتوں کو ہمارے سامنے لا کھڑا کیجیے. اب ذرا اس چیز کو سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے آپ دیکھیے کہ ایک نبی جو کچھ نہیں چاہ رہا ہے، کیا وہ ایمان کے بدلے کچھ پیسہ مانگ رہا ہے؟ نہیں. کیا وہ کچھ اپنا ذاتی فائدہ مانگ رہا ہے؟ نہیں. یعنی محمد رسول اللہ اگر ان لوگوں کو سمجھا رہے ہیں کہ تم لا الہ الا اللہ پڑھ لو، محمد رسول اللہ پڑھ لو، تو اس میں ان کا کوئی گھاٹا نہیں ہے. اور وہ انسان جو امین ہے، جو صادق ہے، جو ہمیشہ سچے تھے، اور آپ کو یہ پتا ہوگا کہ محمد رسول اللہ پورے مکہ میں امین کے نام سے یعنی ایک سچا انسان کے نام سے وہ جاتے تھے. وہ آج تک یہاں تک کہ مشرکین مکہ بھی یہ چیز کے لیے گواہی دے دیتے تھے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کبھی آج تک کسی کو نہ جھوٹ بولا ہے نہ دھوکہ دیا ہے. اگر وہ انسان کہہ رہا ہے کہ تم لا الہ الا اللہ پڑھ لو تو یعنی وہ خود یہ تو نہیں بولے. لیکن پھر اب دیکھیے یہ تو ان کا اسٹیٹمنٹ تھا، لیکن اب آپ کے ذہن میں یہ آ رہا ہوگا کیا محمد رسول اللہ نے کیا ان کو ایک بھی معجزہ نہیں دکھایا؟ تو سچ بتائیں تو جو معجزہ ان لوگ مشرکین مکہ کا جو بھی معجزہ کا جو ڈیمانڈ تھا وہ ایک بھی ڈیمانڈ پورا نہیں کیا گیا. کیوں نہیں؟ یا آپ کے سامنے کوئی سونے کا درب ہو جائے یا آپ آسمان پر چڑھ جائے اور ہم آپ کے چڑھ جانے کا بھی اس وقت تک ہرگز یقین نہیں کریں گے جب تک آپ ہم پر کوئی کتاب نہ اتار لائیں جسے ہم خود پڑھ لیں. آپ جواب دیں کہ میرا رب
میرا پروردگار پاک ہے، میں تو صرف ایک انسان ہی ہوں جو رسول بنایا گیا. یہاں کیا ہو رہا ہے؟ وہ لوگ پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک گھر ایک سونا لائیے، یا آپ ایسا کتاب آپ زمین میں آپ آسمان پر چڑھ کر ایک کتاب لائیے جسے ہم خود چھو سکے، جسے ہم خود پڑھ سکے، تب ہم آپ پر ایمان لائیں گے. تو اللہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کا جواب ایک سینٹنس کا آدھا سینٹنس کا کیا ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں کہ آپ انہیں کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان مشرکین مکہ سے یہ کہہ دیجئے کہ میں تو صرف ایک انسان ہوں جو اللہ کا رسول بنایا گیا ہوں. یعنی اس کا بس یہ کہ آپ انہیں کہہ دیجئے، جو بھی یہ لوگ کہہ رہے ہیں، صرف آپ انہیں کلیئر کر دیجئے کہ ہاں تم جو بھی بات تم جو بھی تمہارا ڈیمانڈ ہے ہم اس کو پورا بالکل نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ ہم انسان ہیں، اور انسان کبھی بھی آسمان کو نہیں پھاڑ سکتا، انسان کبھی بھی زمین کو نہیں پھاڑ سکتا، انسان کبھی بھی خود کے لیے باغات نہیں اگا سکتے، انسان کبھی بھی خود معجزہ نہیں دکھا سکتا جب تک کہ اللہ کا فیصلہ نہ آ جائے، جب تک اللہ نہ کرائے. اور اس پہ بہت بڑی حکمت ہے کہ اگر کسی بھی امت پر اگر اللہ نے یہ احسان کیا، اگر معجزہ دکھا دیا اور اس کے بعد بھی اگر وہ اسلام کو اللہ کو قبول نہیں کرتا، اللہ کے رسول کو قبول نہیں کرتا ہے، تو ان پر عذاب نازل ہو جاتا تھا. اسی لیے ان کا یہ ڈیمانڈ پورا نہیں کیا گیا. لیکن آپ کہیں گے کہ صحیح میں معجزہ کیا تھا؟ وقت کم ہے، اس لیے انشاءاللہ اس کو آگے ہم کریں گے، اس کو کریں گے ڈسکس. لاسٹ میں ہم کیا کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا معجزہ کیا تھا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کچھ معجزہ نہیں دکھایا جو معجزہ ان کے پچھلے رسول نے دکھایا تھا. سب سے بڑا معجزہ یہ قرآن دکھایا، اور یہ قرآن ایسا معجزہ تھا. آپ کو ایک مثال دیں گے چھوٹا سا، کہ جو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت بڑے دشمن تھے، جیسے ولید ابن المغیرہ، وہ جب قرآن کو سنتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ واللہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا. وہ اللہ کی قسم کھا کے بولتا ہے یہ جو محمد جو پڑھ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو پڑھ رہا ہے، یہ کبھی بھی کسی بھی انسان کا کلام ہو نہیں سکتا. وہ کہہ رہا ہے، اور ہم تو مسلمان ہیں، ہمیں فیل کیوں نہیں ہوتا ہے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام؟ اس کا ریزن یہ ہے کہ ہم اس کے ڈیپتھ کو پڑھتے ہی نہیں ہیں. بہت کم ہے. تو ایک بات کہ یہ قرآن جو ہے تا قیامت تک کے لیے معجزہ ہے، اور وہ کب فیل ہوگا؟ جب ہم اس کو ڈیپلی دیکھیں گے. انشاءاللہ اللہ سے وقت ابھی نہیں ہے، اگر اس کے بعد انشاءاللہ وقت ملے تو یہ ٹاپک کو ہم کور کریں گے. آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ یا رب العالمین ہم سب کو کہنے سننے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.